الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. پورا اسپیکر تو نہیں چل رہا، پورا اسپیکر تو نہیں چل رہا، پورا اسپیکر تو نہیں چل رہا. ذی قدر سامعین، ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اپنے نصف سے کراس کر گیا ہے. جس مہینے کو ہمارے عرف میں خالی مہینہ کہا جاتا ہے، عید والا مہینہ، پھر خالی مہینہ، پھر قربانی والا مہینہ، یہی ہوتا ہے نا ہمارے ماحول میں. جو ہی یہ مہینہ مکمل ہوگا انشاءاللہ تو ذی الحجہ کے مہینے کا چاند دکھائی دینے سے ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا. جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا تو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے. ذی الحجہ کی 1 سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک یہ جو ایام ہیں، یہ جو دن ہیں، 10 دن، ان 10 دنوں کے متعلق شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، ان 10 دنوں کی اہمیت شریعت کی نظر میں کیا ہے. ابھی 8-10 دن رہتے ہیں ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے. میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر میری ملاقات تو پتہ نہیں انشاءاللہ بعد میں ہوگی، زندگی رہی تو میں اپنا فریضہ پورا کر لوں. پورے سال کے اندر اللہ نے 12 مہینے بنائے، اور اس کو سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے ذکر بھی فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. لوگوں، سال کے اندر مہینوں کی تعداد 12. ہر مہینے کا، ہر مہینے کے ہر دن کا اللہ نے ایک اپنا مقام رکھا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، لیکن ان سارے پورے سال کے ایام میں سے کچھ دن ایسے ہیں جن کی فضیلت اللہ اور اس کا رسول بیان فرماتا ہے. ارے لوگوں سنو، یہ وہ ایام ہیں سال میں سے جن کے اندر اللہ کی رحمت خصوصی طور پر اپنی بندوں پر اور مخلوق پر متوجہ ہوتی ہے، اور بندوں کے اعمال کا اجر و ثواب بھی ان دنوں کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ بڑے مبارک ایام ہوتے ہیں، شریعت ان کی بھی نشاندہی کرتی ہے. اور پورے سال کے اندر کچھ راتیں ایسی ہیں جن کی شریعت تلقین کر کے بتاتی ہے کہ خبردار ہو لوگوں، سال کے اندر ایسی رات بھی موجود ہے
کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، جس میں اگر بندہ عبادت کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راتوں کے اندر راتوں میں سے کچھ راتیں ایسی ہیں جو فضیلت والی ہیں، دنوں میں سے کچھ دن اور ایام ایسے ہیں جو فضیلت والے ہیں، اور میرے نبی نے ان کے فضائل بیان فرمائے، میرے اللہ نے ان کی فضیلتوں کا ذکر کیا، اشارہ کیا۔ ان فضیلت والے ایام میں سے یہ جو ذی الحجہ کے 10 ایام ہوتے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں کے متعلق میرا اللہ قسم کھا کے کہتا ہے، او میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، تو پوری زندگی میری عبادت کرتا ہے، پورا سال میری عبادت کرتا ہے، پر میں اللہ قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ جو یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان جیسے دن پورے مہینے میں، پورے سال میں کوئی نہیں ہے۔ ایسے مبارک ایام آ رہے ہیں جن کو آج تک غالب گمان یہی ہے، ہو سکتا ہے آپ اچھے ہوں، آپ عبادتیں کرتے ہوں ان ایام میں، اکثر میں نے یہ جو دیکھا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، ان 10 دنوں کا مقام کیا ہے، ان 10 دنوں کے اندر کرنے والے اعمال کون سے ہیں۔ ہمیں بس یہی پتہ ہے قربانی کرنی ہے، بس، اور کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے خوب توجہ سے بیٹھیے گا، میں آپ کو یہ جو 10 دن ذی الحجہ کے آنے والے ہیں ان کے فضائل قرآن و سنت کی زبانی سناتا ہوں، ان کی اہمیت بتلاتا ہوں، ان کے اندر کی جانے والے اعمال کے متعلق نشاندہی کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے یہ سن کے محض انفارمیشن کا اضافہ، معلومات کا اضافہ مقصود نہ ہو، بلکہ اس نیت سے بیٹھیے گا کہ یار میں جو سن رہا ہوں یا جو میں سنوں گا اس پر پورا عمل کروں گا۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کی ہر بات اٹل اور فیصلہ کن ہوتی ہے، سیکنڈ آپشن ہوتے ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے 30ویں پارے میں فرمایا والفجر، سورۃ فجر، بالکل دوسرا نصف 30ویں پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا والفجر، او لوگو مجھے فجر کی قسم ہے۔ کون سی فجر؟ کون سی صبح؟ کون سی فجر کی قسم اللہ آپ کھا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا والفجر، اس دن کی فجر کی قسم جس دن تم قربانی کرتے ہو، 10ویں ذی الحجہ کے دن کی قسم۔ اللہ قسمیں کھا رہا ہے والفجر، اے رب کریم دن اور رات ملتے ہیں تو پورا ایک دن بنتا ہے، رات بھی ساتھ شامل ہوتی ہے، دن بھی، یہ دونوں کمپلیٹ ہوتے ہیں 24 گھنٹے، تو پھر جا کر دن بنتا ہے مکمل ایک ایام، ایک یوم۔ اللہ آپ نے رات کی قسم نہیں کھائی، آپ صرف اور صرف اس دن کی فجر کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ دن ہے، توجہ، سارے سال کے اندر جتنے بھی دن آتے ہیں ان سے پہلے ان کی رات آتی ہے، دن سے پہلے دن کی رات آتی ہے۔ کیسے؟ رات کو چاند دیکھتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھتے ہیں اور کہتے کہ جان دے کہ رمضان شروع ہو گیا، کہتے ہیں نا۔ کیا مطلب ہوا؟ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ ہر پورے سال کے ہر دن کا اسی طرح معاملہ ہوتا ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جس دن کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، اس دن کی رات کوئی نہیں،
اس دن کی رات کوئی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو رات آتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے، لیکن یاد رکھیے پورے سال کے اندر جو نامی ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور جس دن خطبہ حج کا ہوتا ہے میدان عرفات مسجد النمرہ کے اندر جب خطبہ حج دیا جاتا ہے، وہ دن بڑا اہم دن ہے۔ ایک رات اس کی اپنی اللہ پاک نے بنائی ہے نامی ذی الحجہ کی، اور جو 10ویں ذی الحجہ کی رات ہونے چاہیے تھی اللہ نے وہ 10ویں ذی الحجہ کو نہیں دی، وہ بھی نامی کو عطا کر دی۔ اس لیے فرمایا والفجر، اور لوگوں سنو 10ویں ذی الحجہ عید والے دن یوم النحر کی مجھے قسم ہے یہ بڑی اہمیت والا دن ہے، یہ بڑی قربانی والا دن ہے، یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کے اندر ہر صاحب استطاعت بندہ، ہر توفیق والا بندہ، ہر صاحب نصاب بندہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں پیسہ لگا کر جانور خرید کے اس کے گلے پہ چھری چلا کے اس کا گوشت کاٹ کے غریبوں میں بھی تقسیم کرتا ہے، خود بھی کھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ قربانی والا دن ہے، اس دن کے اندر بندے قربانی دیتے ہیں اپنے مال کی، اپنے وقت کی۔ اس لیے میں اس دن کی قسمیں کھا کھا کے تمہیں بتا رہا ہوں، او خبردار لوگوں اے دن بڑی اہمیت والا ہے، بڑی اہمیت والا دن ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، او لوگوں 10 راتوں کی قسم ہے، 10 راتوں کی، راتوں کو علیحدہ 10، وہ میری بات ذہن میں ہو تو 10ویں ذی الحجہ کی رات کوئی نہیں، لیکن 9ویں ذی الحجہ کی 2 راتیں ہو گئیں، دن تو 9 بن رہے ہیں لیکن راتیں 10 بن رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، او لوگو عشر، ان 10 راتوں کی مجھے قسم ہے۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا او لوگو سنو، رمضان کے اندر آخری 10 راتیں جو ہوتی ہیں ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور ذی الحجہ کے اندر جو 10 دن پہلے ہوتے ہیں پورے سال میں سے ان 10 دنوں کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر یکم ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک ان 10 دنوں کے اندر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، روزہ رکھ لیا، صدقہ کر لیا، خیرات کر لیا، ذکر کر لیا، تلاوت کر لی، اور کوئی نیکی کا کام کر لیا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی عمل کرتا ہے سارے اعمال جمع کر لو، سارے لوگوں کی نیکیاں جمع کر لو، ان 10 دنوں کی جانے والی نیکیوں کے برابر کسی کے نیکی نہیں ہو سکتی، کسی کے نیکی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ جو 10 دن آ رہے ہیں غفلت میں نہیں گزارنے، میں بس وقت گزر رہا ہے نا، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اکثروا فیہن، ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 ایام کے اندر، اکثروا فیہن، ان 10 دنوں دے اندر کثرت کیتی کرو، تحلیل دی، تحمید دی اور تکبیر دی، 3 چیزاں دی کثرت کیتی کرو۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ فرمایا تحلیل کی، اور تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ
وہ واحد کلمہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو فرمایا اے میرے پیغمبرو یہ کلمہ عام کرو دنیا کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اے الہ العالمین مجھے کوئی ایسے جملے عطا فرما، ایسے کلمات مجھے سکھا، ایسا ذکر مجھے سکھا جو خاصۃ لی، جو میرے لیے خاص طور پہ ہو اور میں تیری یاد اس ذکر کے ساتھ کروں۔ اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ پیغمبر زبان کے ساتھ ذکر کرتے رہا کہ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین یہ تو سارے نبی کرتے ہیں، سارے نبیوں کا یہی کلمہ ہے، سارے مومنوں کا یہی کلمہ ہے، میرے لیے خاص کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر یہ ایسا کلمہ ہے، ایسا کلمہ ہے اگر ترازو کے اندر ایک پلڑے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان رکھ دو اور دوسرے پلڑے کے اندر ایک کلمہ یہ والا رکھ دو لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے یہ اتنا بھاری کلمہ ہے ساتوں زمینوں آسمانوں والا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا۔ اے کوئی عام کلمہ نہیں، یہ کلمہ ہی جس دی وجہ تو میرے محمد دا چہرہ زخمی کیتا گیا ہے، اے او کلمہ ہی جس کی وجہ سے میرے پیغمبر کے دندان شہید کیے گئے، یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے میرے پیغمبر کی بیٹیوں کو بھرے مجمع میں طلاقیں دی گئی، یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے میرے پیغمبر پر اوجھریاں ڈالی گئیں، یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے میرے پیغمبر گلی سے گزرے ان پر گند ڈالا جا رہا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے میرے پیغمبر کو 3 سال تک شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، یہ وہ کلمہ ہے میرے بھائیوں جس کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر کو مکہ جیسا عظیم وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں سارے نبیوں کو ستایا گیا، سارے نبیوں کو آزمایا گیا، سارے نبیوں کو تکلیفیں دی گئیں، پر جو تکلیفیں میں محمد کو دی گئیں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ عام کلمہ نہیں ہے، آدم آئے تو پڑھے لا الہ الا اللہ، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے تو یہ پڑھتا جا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیری نفی تیرا اس بات شیطان کے منہ پر ہے لات، اور تو نفی کر غیر اللہ کی، اس بات کر ایک اللہ کا، شیطان کے منہ پہ لات پڑے گی۔ شیطان کہتا ہے سارے کچھ کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، تیری نفی تیرا اس بات شیطان کے منہ پر ہے لات۔ او بندیوں سن، ہر وقت ہر حال میں لا الہ الا اللہ اس ذکر کو اپنا معمول بنا۔ پھر یہ جو ذی الحجہ کے دن آ رہے ہیں ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ یہ کلمہ ادا کرنا، یہ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، ساری زندگی کی سیاہکاریاں معاف کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ اللہ اکبر، بھائی اہتمام کرو گے نا جی انشاءاللہ۔ اکثروا فیہن التحلیل، تحلیل معنی لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کر، اور سب سے افضل الذکر حدیث شریف ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا افضل الذکر لا الہ، اور گواہی دو میرے بھائیوں، افضل الذکر سارے ذکروں سے افضل کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر فرمایا او میری امت والوں سنو، ان دن
دنوں کے اندر تحمید کی بھی کثرت کرو. 3 کام بتائے. تحلیل کی کثرت کرو یعنی لا الہ الا اللہ کی. دوسرے نمبر پہ فرمایا تحمید کی بھی کثرت کرو. تحمید حمد سے ہے یعنی اللہ کی تعریفیں کرو. الحمدللہ. لوگ اپنے پتوں کی تعریفیں کرتے ہیں, قبر والوں کی تعریفیں کرتے ہیں, اپنے باباؤں کی تعریفیں کرتے ہیں. سنو لوگو, تمہارا ملجا, تمہارا مابا, تمہارا معبود, تمہارا مسجود, تمہارا رب, تمہارا رزاق, نفع نقصان کا مالک تمہارا ایک اللہ ہے, تو اس کی ہی تعریفیں کیا کر. اس لیے تو نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے, سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. اس کے بعد یہ اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے سبحانک اللہم, اے رب کریمہ تو ہر قسم کی کمزوری سے پاک, تو شریکوں سے پاک, تو ضعف سے پاک, تو بھول جانے سے پاک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, ساری تعریفوں کے لائق ہے تو اکیلا تو ہے. و تبارک اسمک, اللہ تیرا نام بڑی برکت والا ہے, تیرے نام بھی برکتیں برکتیں. فتبارک اللہ, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. او بندیو, او میرے بھائیو سنو, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر تحلیل کی بھی کثرت کر, لا الہ الا اللہ کا بھی کثرت کر, اور اللہ کی تعریفیں کرنے کی بھی کثرت کر. اللہ دیا تعریفہ کر. الحمدللہ 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 اللہم لک الحمد ولک الشکر. پھر سجدہ کر, اللہ کی تعریف کر, اللہ کی حمد ثنا کر, قیام کر, اللہ کی حمد ثنا کر, رکوع کر, تشہد میں بیٹھ, ہر موڑ پہ اللہ کی حمد و ثنا کر. یہ کام کرنا تیرا کام ہے. فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے تیرا ذکر خیر کرنا تیرے اللہ کا کام ہے. اللہ 2 کام ہو گئے. پہلا کام لا الہ الا اللہ کی کثرت, اور دوسرا کام الحمدللہ کی کثرت. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کی کثرت. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والتکبیر, تکبیر کی کثرت کر. تکبیر کی, تکبیر میں نہیں, اللہ کی کبریائی بیان کر, اللہ کی بڑائی بیان کر. تیرے منہ پہ ہر وقت جاری ہونا چاہیے اللہ اکبر. ہائے ہائے, قسم ہے بڑا قیمتی جملہ ہے. اذان کے شروع میں بھی مؤذن یہی کہتا ہے, کاش تجھے اور مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے, یقین کرو میرا ایمان کہتا ہے اساڈے وچوں بات اللہ اکبر سن کے گھر کوئی نہیں با سکتا, بھج کے مسجد جاوے. اللہ اکبر. او لوگوں, کوئی بڑا نہیں ہے, حکومت چھوٹی, بادشاہ چھوٹے, ساری پاوریں چھوٹی ہیں, ایک اللہ کی ذات اکبر ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور وہی تمہیں بلا رہا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اذان سن کے پھر کوئی نہ بیٹھتا گھر پر, سانو پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر تو میں نہ کہ. اچھا, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس عشرے کے اندر تکبیر کی کثرت کیا کر. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ایام تشریق, تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں نا ان دنوں میں, ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہیں. ان دنوں کے اندر تکبیرات تشریق پڑھ, 8ویں کی صبح سے لے, نامی کی 8ویں, نامی کی صبح سے لے کر 13ویں کی عصر تک تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر. سارے اللہ اکبر ہے. او بندیو, او میرے بھائیو, میرے نبی نے فرمایا
ہر نمازی بندے پر، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، فرض نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو، نماز کا سلام پھیرتے ہی اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے ہر بندے پر لازم ہے، واجب ہے ایک دفعہ تکبیرات کہنا۔ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ، 3 دفعہ نہیں، ایک دفعہ۔ مردوں نے بلند آواز سے کہنا ہے، عورتوں نے آہستہ آواز سے کہنا ہے، اور اتنے بھی نہیں بھئی پوری مسجد چھت چوی ونجے نا، اتنا ہے کہ ساتھ والے کو آواز پہنچے، ساتھ والے کے کانوں تک آواز پہنچے، کم از کم اتنی آواز ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تو سارے تو بڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تحمید آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے آخر تے آ گیا وللہ الحمد، تریشیاں آ گئیاں کہ نہیں؟ کہہ رہی ہیں اللہ اکبر، تکبیر آ گئی، لا الہ الا اللہ، تحلیل آ گئی، وللہ الحمد آخر پر یہ تحمید آ گئی۔ میرے پاک پیغمبر نے اسی بات کا درس دیا ہے، ان دنوں کے اندر یہ عمل کرنا تیرا کام ہے، تیرے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر دینا تیرے اللہ کا کام ہے۔ بڑی قیمتی دن ہے، بڑے فضیلت والے دن ہے، توبہ کر، اللہ کی قسم ہے تیرا اور میرا سارے انسانوں کا ابا حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے جنت سے نکالا، زمین پہ اتار دیا، زمین پہ اترے ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ ادھر بعض مورخین نے لکھا ہے یہ نیپال وغیرہ جو ممالک ہیں نا، ادھر نیپال، ان ممالک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، اور ادھر سے سعودیہ سے آگے ملک شام وغیرہ ان علاقوں کے اندر حضرت حوا علیہ السلام کو اتارا گیا۔ یہ دونوں اللہ سے مانگتے رہے، اللہ نے دعا قبول نہیں کی، عرصہ دراز گزر گیا، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگتے رہے پر قبول نہیں ہوئی، چلتے گئے حتیٰ کہ میدان عرفات میں پہنچ گئے، اور عرفہ جبل رحمت پر پہنچ گئے، جبل رحمت پہ پہنچ گئے۔ ادھر سے آدم علیہ السلام جبل رحمت پہ چڑھے، ادھر سے حوا علیہ السلام جبل رحمت پہ چڑھی، آمنا سامنا ہو گیا جبل رحمت کی چوٹی پر۔ ادھر جا کر بڑے عرصے بعد ایک دوسرے کو دیکھا، حیران ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، چلو یار کوئی بات کرنے والا بندہ تو مل گیا ہے۔ بڑا سوچے ذرا، پوری دھرتی تے کوئی بندہ ہی کوئی نہیں، اور ہزاروں میل ادھر حضرت حوا اور ہزاروں میل ادھر حضرت آدم، کوئی بولنے والا ساتھ نہیں ہے، تنے تنہا گھوم رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اللہ کے آگے زاریاں کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ جبل رحمت پہ پہنچ گئے۔ جب جبل رحمت پہ پہنچے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، او حوا بڑا عرصہ ہو گیا ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا، اب میرے دل میں ایک خیال آ رہا ہے۔ کون سا خیال آ رہا ہے؟ خیال یہ آ رہا ہے میں ایک دعا کرتا ہوں تو آمین آمین کر۔ کیوں؟ جیسے دعا ہوتی ہے اسی طرح آمین بھی دعا ہوتی ہے، آمین بھی دعا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اے رب کریمہ میں بڑے عرصے سے التجائیں کر رہا ہوں پر آپ راضی نہیں ہو رہے۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال۔ کتنا عرصہ؟ توجہ میری طرف، کتنا عرصہ؟ 40 سال۔ اساں اج تونی 40 منٹ بھی دعا نہیں منگی ہے نا گل یار، 40 منٹ بھی دعا نہیں منگ دے، فرضاں دا سلام پھر دیاں، نماز پڑھ دیاں تے 40 سیکنڈ بھی دعا نہیں منگ دے۔ دیکھ لو معاشرے میں غلط انشاءاللہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات میں وزن ہوگا،
اسا 40 سیکنڈ بھی دعا نہیں منگدے کہ نہیں زندگی دے اندر 40 منٹ بھی دعا نہیں منگی. اللہ کا نبی ہے آدم علیہ السلام 40 سال دعا مانگتے رہے اور آخر پہ کہنے لگے اللہ مجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا تو خود مجھے طریقہ بتا جس طریقے سے تو راضی ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ جملہ عطا فرمایا, ایک آیت عطا فرمائی اور فرمایا آدم اس جملے کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ دعا کرنا تیرا کام ہے, تیری دعاؤں کو قبول کرنا میرا کام ہے. اب وہ دعا کون سی تھی؟ اللہ نے 8واں پارہ سورۃ اعراف کے اندر فرمایا ربنا, آتی ہے آپ کو؟ ہاں جی یہ دعا آندھی ہے ربنا, اے او دعائی جس دعا دی وجہ تو تیرے میرے ابے دی اللہ غلطی نو معاف منگی کر, اللہ تیریاں میریاں بھی معاف کر دے گا. اور دعا کون سی ہے؟ ربنا, اے رب کریمہ, اے ہمارے پالنہارا, ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے غلطی کر کے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا, تیرا کوئی ظلم نہیں ہے ساڑے تے, تینا ساڑے تے زیادتی نہیں کی تھی, اسا غلطی آپ کر کے اپنے تے ظلم خود کر بیٹھے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اللہ اگر آپ نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا تیری عزت کی قسم ہے ہم برباد ہو جائیں گے. اور جیسے اللہ رحم نہ کرے وہ برباد ہے کہ نہیں؟ ہاں اس واسطے اللہ دیکھو دعا منگیا کر ارحم علینا رب اغفر ورحم. آتی ہے آپ کو دعا؟ کرکٹ دے کھلاڑیاں دے ساری پوری ٹیم دے نام آندے اس پاکستان میں کون سے ڈرامے میں کون سا ایکٹر اور ایکٹریس ہے کون سی, سب کے نام پتہ ہوں گے ہے. آج کل تو اور تغرل کے پتہ نہیں کیری بلاؤں ترکی والا انہاں دے نام بھی یاد ہو گئے ہو سن. نہیں یاد ہوئی مسلمان نو تو قرآن دی آیت یاد نہیں ہوئی, نہیں یاد ہوئی تے دعا یاد نہیں ہوئی, نہیں یاد آئی تے آخرت دی فکر دی یاد نہیں آئی. اللہ کا واسطہ ہے میرے بھائیوں, اپنے حال پہ رحم کھاؤ. آج ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں, آج ہم کفار کو دیکھ کے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. اللہ کی قسم میرا محمد کسی سے کم نہیں ہے اور کوئی کائنات میں میرے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اپنا آئیڈیل بنا تو رسول اللہ کو بنا, اوروں کو کیوں بناتا ہے؟ اس لیے یہ دعائیں قرآن میں آتی ہیں یاد کرنے کے لیے. بھائی ان کو پڑھ کے آدم کی دعا قبول ہو گئی, رب حبلی یہ پڑھ کے ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی, زکریا کی دعا قبول ہو گئی, باقی نبیوں کی دعائیں قبول ہو گئیں. اور بندیا جیسے وہ میری مخلوق تھے انہوں نے مجھے پکارا تو میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا, تو بھی مجھے پکار ان دعاؤں سے تو میں تیری دعاؤں کو بھی قبول کروں گا. اسا روندے پھرتے ہیں آج یہ ساری دعا قبول نہیں ہوتی, دعا قبول نہیں. اچھا فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا. اج ایک گلتے دسو ذرا توجہ کر کے جواب تساں دیو. آدم علیہ السلام اے جیری دعا پہ منگ دن جیرا سورۃ اعراف ہی تذکرہ ہے تواڈے سامنے ترجمہ کیتا ہے دعا دا. او دعا کتھوں شروع ہوئی ہے؟ ربنا کتھوں شروع ہوئی ہے؟ ربنا
اے تا نہیں آکھے اللہ تینوں فلاں نبی دا واسطہ ہے، او جیرا چند دے اندر مینوں نظر آ رہا ہے محمد کریم علیہ السلام دا نا او دا تینوں واسطہ ہے۔ اللہ دی قسم اے گل حقیقی نہیں، حقیقی گل کہہ رہی ہے آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ دعا کی ربنا اے رب کریمہ تیرے علاوہ ساڈا کوئی سہارا کوئی نہیں، جس دی جگہ تے جا کے اسا دروازہ کھٹکائیے انہوں ہلائیے تے انہوں بلائیے، تیرے علاوہ اور ہمارا کوئی نہیں ہے ربنا۔ ماں کے پیٹ کے اندر بھی تو پالنے والا، ماں کے پیٹ سے دنیا پہ آئے اس وقت ماں کی چھاتی پہ رزق کا انتظام کرنے والا تو تھا۔ جب 2 سال مدت پوری ہو گئی، غلہ اناج پھل فروٹ دودھ گوشت وغیرہ یہ سارا کچھ تو نے ہمیں عطا کیا اور کوئی نہیں ہے۔ اب میں جوان ہو گیا، اب بھی میں کہتا ہوں جنہیں ماں دے پیٹ دے اندر اور کوئی نہیں پال سکدا، انہیں دنیا تے بھی اور کوئی بھی نہیں پال سکدا۔ ربنا ربنا کسے دا واسطہ نہیں، کسے دا وسیلہ نہیں، اکیلا پکارا تو کس کو؟ ایک اللہ کو۔ کس کو؟ ایک اللہ کو۔ فرمایا اب دعا کی آدم علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا فتاب علیہ، ہم نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ بتانے کا مطلب کیا ہے یہ واقعہ؟ یاد رکھو میرے بھائیو، اے جیری دعا قبول ہوئی ہے اے بھی ذی الحجہ دا پہلا عشر ہے، ذی الحجہ دا پہلا عشر ہے، 9ویں ذی الحجہ ہے، عرفہ دا میدان ہے۔ او جتھے جا کے حاجیاں کولو پوچھو خطبہ سنن تو بعد میدان عرفات دے اندر تے جبل رحمت دے نال تلے وقوف کر دین، اس جگہ تے اے او جگہ جتھے تیرے تے میرے اب آدم دی دعا قبول ہوئی ہے۔ اللہ معافیاں دے اعلان کیتے نے، اور او دن کہہ رہے ذی الحجہ 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ دا دن ہے اور حجہ دا پہلا عشر ہے۔ اس واسطے یاد رکھ اے او دن یہ وہ ایام ہے جن کی اللہ نے بڑی قیمت بنائی ہے۔ ایک اور مثال سن، ٹائم کیا رہ جی؟ نہیں ہون تا ٹائم نظر آ رہا ہے، جمعہ دا ٹائم 2 دا ٹائم ہے، اچھا کیونکہ پچھلی دفعہ تو سناکھا ہے 1:45 بجے پڑھ دیا، ٹھیک ہے جی 2 بجے، ابھی بڑا ٹائم ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا او میرے پاک پیغمبر موسیٰ، ان 10 دنوں دی اہمیت سن، 10 دنوں دی اہمیت۔ او میرے پاک پیغمبر موسیٰ، ہم نے فیصلہ کیا ہے آپ کو کتاب دینے کا۔ کیری شہر وندہ کتاب دینے کا، کیری کتاب؟ تورات شریف ہے، تورات شریف۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہدی للناس، یہ جو آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں یہ کتابیں آتی ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ کیوں آتی ہیں؟ لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ پچھلی امتوں کی طرف اپنی اپنی کتابیں آئیں، ہماری طرف یہ کتاب قرآن مجید آیا، قرآن آیا۔ فرق تھوڑا سا ہے، پچھلی کتابیں تھیں، یہ کتاب صرف کتاب نہیں اللہ کا کلام ہے۔ کلام دا میں نہ گلاں، کلام کی میں نہیں باتیں، اے اللہ دیاں گلاں نہیں، اللہ کی باتیں ہیں۔ یہ بڑی ہدایت والی کتاب ہے، ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ لیکن کمال دیکھیے میرے بھائی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، ہم نے آپ کو کتاب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا، نامہ پارا ہے سورۃ اعراف ہے، وَوَعَدْنَا موسیٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ سونیا توجہ نال میری گل ذرا سمجھنی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو کتاب دینی ہے، لیکن
لیکن یاد رکھ تیسرا آ کر کوئے طور پر میری عبادت کر، روزہ رکھ دن کا اور رات کی باتیں کر، یہ کام کرے گا تب جا کے تمہیں اپنی کتاب دوں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل پیغمبر ہے، لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کو دیکھیے، آئے ہائے، اور میرے نبی کا کمال دیکھیے، میرے نبی کا مقام دیکھیے، میرے نبی کی شان دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کوہ طور پہ آ کر 30 دن روزے رکھے گا، راتوں کو عبادتیں کرے گا، تب جا کر تمہیں کتاب دوں گا۔ میرے نبی کا نمبر آیا، اللہ نے فرمایا او جبرائیل میرے محمد نو تکلیف نہیں دینی، میرے محمد کو نہیں بلانا کہیں پر، میرا پیغمبر غار حرا میں موجود ہے، جلدی جلدی جا اور میرے پیغمبر کو قرآن کا تھوڑا سا حصہ بتا دے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب میرا او جبرائیل میرا محمد الرسول اللہ عائشہ کے بستر پر موجود ہے، ادھر جا کر قرآن کا حصہ میرے نبی کو عطا کر دے۔ اب میرا پیغمبر بدر میں موجود ہے، اتھے جا کے میرے نبی نو قرآن پہنچا دے۔ ہن میرا پیغمبر احد میدان دے اندر موجود ہے، اتھے جا کے پہنچا دے۔ ہن میرا پیغمبر ہجرت والے سفر میں غار ثور میں موجود ہے، وہاں جا کر میرے پیغمبر کو جا کر یہ حصہ پہنچا دے۔ بتانا کیا چاہتا ہوں، موسیٰ کا نمبر آیا کتاب دینے کا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کتاب تب دوں گا تو طور پر آ کر باتیں ریاستیں کرے گا، تب جا کے کتاب دوں گا۔ پر میرے محمد کریم کا نمبر آیا، اللہ فرمایا تانوں ٹرن دی لوڑ کوئی نہیں، تانوں چلن دی لوڑ کوئی نہیں۔ بے شک ساری کتابوں کی سردار میری کتاب کلام اللہ ہے، لیکن میں اس قرآن نو ٹور کے محمد دے پیچھے پیچھے لا دے ونے تے دنیا نو دسا دے ونے لوگو سارے نبیوں تو مقام آلائے تا میرے محمد دا، ساری کتاباں چو اچھے مقام والی کتاب ہے، اس نو بھی ٹور کے لے آیا تا محمد نہیں لے کے آیا۔ اللہ فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ، میں نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ سورۃ اعراف ہے اور 9ویں پارے کا دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے، 5واں چھٹا رکوع ہوگا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ، ایک مہینہ 30 دن میرے پیغمبر روزے بھی رکھ اور راتوں کو عبادتیں بھی کر، تب جا کے کتاب دوں گا۔ 30 دن روزے رکھے، جب خالی معدہ ہوتا ہے بندے کا، توجہ، خالی معدہ ہوتا ہے بندے کا، منہ سے ایک سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، توجہ میرے بھائیو، تیری اس امتی دی اللہ نے کتنی قیمت بنائی ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دے جس وقت خالی معدے کی وجہ سے تمہارے منہ سے سمیل آتی ہے، تمہارے نزدیک تو وہ سمیل ہوتی ہے، پر اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک مشک خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ خوشبو ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس بندے نے میری خاطر بھوکا رہ کر اپنے معدے کو خالی رکھا، جس کی وجہ سے اندر سے بو آئی۔ اللہ کے کاغذوں میں اس بو کی بھی اتنی قیمت بن گئی کہ وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو گئی۔ اپنے موضوع پہ آئیے، موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 روزے رکھے، ہلکی جائی منہ چپ خالی معدے کی وجہ سے، اس کو نبی کی ذات ہے، اس کو بدبو نہیں کہہ سکتے، نبی کے قریب بدبو آ ہی نہیں سکتی، بدبو نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتا ہوں ہوار آئیے معدے دی، سمجھ آئیے گل دی ہے، بدبو نہ ہوار نبی کا معدہ ہے نا، تو معدے کی ہوا آئی ہے، اور ساری سرے کی چاہتے ہیں ہوار آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ لکڑی سی درخت سے لکڑی توڑی، مسواک بنایا، صاف کر لیا دانتوں کو۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ ایک ایک کی تئی اللہ مینو ذرا سمیل محسوس ہوئی ہے،
ذرا ہوار سی محسوس ہوئی ہے، تو میں نے کہا آپ نے جو مجھے کتاب دینی ہے تاکہ آپ تو ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ خود بھی پاک ہے، اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، صاف ستھرے لوگوں کو۔ میں نے اس لیے مسواک کر لیا تاکہ جب آپ سے مجھے کلام کرنا پڑے میرے منہ سے وہ سمیل اور ہوا نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تونوں کہہ پتہ ہے ساڈے نزدیک اس ہوا اور سمیل دی خوشبو مشک تو بھی زیادہ پسندیدہ ہوندی ہے، لہذا تسا ایک غلطی کیتی ہے میرے پیغمبر، توجہ میرے پیغمبر تم نے آپ نے یہ غلطی کی ہے، 10 راتیں اور لاؤ، 10 راتاں اور لاؤ۔ 19ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 10 راتاں تے دن اور لاؤ، 40 پورے ہوئے جس وقت جا کر اساں جا کے تاں موسیٰ نو کتاب عطا کیتی ہے۔ لیکن اپنا موضوع ذہن کے اندر رکھ، میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے سنا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت 30 دن پورے کیے ذی-قعدہ دا مہینہ ختم ہو گیا، توجہ ذی-قعدہ کا مہینہ ختم ہو گیا۔ جب اللہ نے فرمایا او میرے موسیٰ 10 دن اور لاؤ، اور جرے 10 دن موسیٰ علیہ السلام نے لگائے تھے، اللہ کی قسم علماء نے لکھا ہے وہ 10 دن یہی ذی الحجہ والے 10 دن تھے۔ اللہ کیڑے مبارک دن، کتنے مبارک دن، آدم دی توبہ قبول ہوئے ذی الحجہ دے پہلے 10 دناں دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا ہو، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر قربانی والا عمل ہو، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر حج والا عظیم رکن ہو، اور اس میں سے سب سے اہم رکن وقوف عرفہ جو اس کا کرنا فرض عین ہے، وہ بھی پہلے 10 دنوں کے اندر اللہ نے بڑے قیمتی 10 دن بنائے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں 10 دن رہ گئے، آپ کے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ان 10 دنوں نو ضائع نہیں کرنا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اگر کوئی دنوں میں سے دن ہے تو یہ 10 دن ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ ان دنوں دے اندر کیتی جاون والی جیری عبادت ہے اے اللہ کو بڑی پسند ہے، سارے اعمال سے زیادہ پسند ہے۔ ایک صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جہاد کتنا بڑا عظیم فریضہ ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ جہاد دہشت گردی نہیں ہوتا، جہاد دہشت گردی، وہ بولو تو صحیح، جہاد دہشت گردی نہیں ہوتا، دہشت گردی اور بلا ہے، اس کے ہم بھی مخالف ہیں۔ دہشت پھیلانا لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، اس کی ہم بھی نفی کرتے ہیں، انتہائی کبھی حرکت ہے، بہت برا فعل ہے دہشت گردی۔ لیکن جہاد یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے، کفار کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ موقع کی نسبت سے علماء بتاتے ہیں کہ کس وقت جہاد فرض ہوتا ہے، کس وقت سنت ہے، کس وقت لازم ہے، کس وقت اجازت ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاد کیا ہے، یہ جہاد کوئی نعوذ باللہ دہشت گردی نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اے جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 10 دنوں کی عبادت ہے یہ ساری عبادتوں سے افضل عبادت ہے، جہاد والی عبادت سے بھی افضل ہے یا کوئی نہ؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں
جہاد والی عبادت تو بھی اے عبادت افضل ہے۔ البتہ ایک گل اس حدیث کے اندر غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، البتہ یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی، وہ مجاہد جو بندہ اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل پڑا، مال بھی قربان کر دیا، جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اے جیا بندہ تا اگے نکل گیا ہے، اور کوئی انہ 10 دن دی عبادت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک اوہ بندہ آگے نکل سکتا ہے یہ را مال تے جان دونوں چیزاں اللہ دے راستے تے قربان کر دے وے۔ اس واسطے یہ جو 10 دن شروع ہونے والے ہیں قربانی کے پہلے، ان 10 دنوں کی قدر کیجئے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اس دنوں کے اندر خوب ذکر و اذکار، تلاوات، تسبیحات، نمازیں، عبادات، بڑی بڑی عبادتیں، صدقے خیر، جو کچھ کر سکتے ہو ان دنوں کے اندر کرو، ان کی قدر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ میں نے بتایا نا آپ کو شروع میں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے راتاں وچوں سب تو افضل راتاں رمضان دیاں آخری راتاں تے دناں وچوں سب تو افضل دن ذی الحجہ دے پہلے 10 دن، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ سارے سسنب ہو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ توجہ جو بندہ ذی الحجہ کے نامی کا ذی الحجہ دی نامی دا قربانی تو ایک دن پہلے دا، جو بندہ ایک روزہ رکھ لے، کیا کر لے؟ روزہ رکھ لے، باقی 10 دن 9 دن روزہ نہ رکھے، ذی الحجہ کی نامی کا روزہ رکھ لے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے 1 سال پچھلے کے بھی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور آئندہ سال کے بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ چھوٹا انعام ہے، سال بھر دے گناہ معاف، ایک روزہ رکھن نال، اور ایک سال نہیں اگلا سال جتنے بھی کرتوت کرنے سارے دی معافی تلافی اس ایک روزے نال۔ اللہ کے پاک پیغمبر ان 10 دنوں کے اندر خوب عبادات کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور پھر یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ آخری سال جب پتہ چلا کہ یہودی جو ہے وہ 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھوایا ان سے پوچھو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے بتایا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے، اس کے شکرانے میں ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تم تو موسیٰ کی وجہ سے 10ویں کا روزہ رکھتے ہو، موسیٰ بھی نبی تھا، میں محمد الرسول اللہ بھی اللہ کا آخری نبی ہوں، لہٰذا میرا تو زیادہ حق بنتا ہے، تم 10ویں کا روزہ رکھتے ہو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ یا 9ویں کا روزہ ملاؤں گا یا 11ویں کا روزہ ملاؤں گا، یعنی اصل روزہ 10ویں کا، اصل روزہ 10ویں کا، مشرکین کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9ویں یا 11ویں کا ساتھ ملانا ہے، وہ روزے بھی سنت ہے، لیکن 10 روزے 9 روزے جڑے ذی الحجہ دین انہاں دی بڑی اہمیت ہے، انہاں نو ضائع نہیں کرنا میرے بھائیو، بڑی اہم ترین عبادت کے ایام ہے۔ اس کے بعد 10ویں کا دن جب آتا ہے، آخری 10-12 منٹ ہیں، ضروری باتیں اور مختلف باتیں سماعت فرمائیں۔ 10ویں کا دن آتا ہے، اس دن مسلمان قربانی کرتا ہے، اور سنو میرے بھائیو اللہ نے سورۃ حج کے اندر فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ او کائنات والو، جو تم جانور ذبح کرتے ہو، اللہ پاک تواڈے گوشت دا بھکھا کوئی نہیں،
ساری سرائکی دا ترجمہ اللہ نو تواڈے جانوراں دے گوشت دی لوڑ کوئی نہیں. پھر فرمایا ولا دماؤہا اے جڑا جانور دا خون ویندے ہو اس خون دی لوڑاں بھی اللہ نو کوئی نہیں. کیوں؟ او اللہ لوڑاں تو پاک ہے نا. ایسی بات او ضرورتوں سے پاک ہے. ضرورتیں مخلوق کو پڑتی ہیں خالق کو نہیں پڑا کرتی. وہ ضرورتوں سے پاک ہے. نہ تو اسے گوشت کی ضرورت ہوتی ہے نہ اسے خون کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ وتے کیوں لکھاں دی تعداد دے اندر جانور پیا ذبح کرانا ہے, کروڑوں دی تعداد کے اندر جانور ذبح کیوں کرا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والا کی ینالہ التقوی منکم, میں تمہارے دلوں کے اندر جو تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت پیدا ہو چکی ہے, سال تو بعد تواڈے دلاں تے میں چھری چلا کے اس مال دی محبت نو کٹ دینا تاکہ تساں میرے راستے تے 8-10,000 20,000 50,000 روپے لا کے اس گل دا اظہار کرو. اللہ سانو مال اتنا پیارا نہیں, تیرا حکم زیادہ پیارا ہے. میں اے چیز دیکھنا چاہنا کیڑا بندہ ہے جیڑا میرے حکم تے آ کے اپنا مال قربان کر دیندا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے جب صحابہ کو قربانی کا بتایا, صحابہ نے عرض کیا ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ, اے جو ہم جانور ذبح کریں ہمیں کیا ملے گا؟ سانو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھئی یہ سارے نصیب یہ گوشت ہونا ہے, سارے نصیب ہلاکت ہونی ہے, یا سارے نصیب کوئی اور چیز بھی ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ کے ذہن میں بھی یہی سوال پیدا ہوا, ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ, اس قربانی کرن دا فائدہ کیڑا ہونا ہے؟ ما ہذہ الاضاحی, یہ قربانی کیا چیز ہے, یعنی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم تو مان لیا ٹھیک ہے, لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے بات بتائی, ایتھے دلاں تے لکھ کے لے جا اور قربانی کر دے وقت یہ نیت رکھیں اللہ دی قسم بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تم جو کہتے ہو ما ہذہ الاضاحی قربانی سے کیا فائدہ ہونے والا ہے, سنو میرے صحابہ, بکل شارت حسنہ, او لوگو او میرے صحابہ, جب تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو, جس وقت تم ذبح کرتے ہو اللہ جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں تمہیں ایک ایک نیکی عطا کرتا ہے. ہر وال دے بدلے ہر نیکی ہے, ہر وال دے بدلے ایک ایک نیکی. اللہ, اور بندہ سوچے اب یہاں پہ ایک دوسرا سوال پیدا ہو گیا, توجہ سے ذرا بیٹھیے گا. جیرے بندے نے دمبا خریدا ہے, توجہ, جیرے بندے نے دمبا خریدا ہے اس دی انتا ہوندی ہے زیادہ ہوتی ہے نا, اور بکری کے بال دمبے کی نسبت کم ہوتے ہیں. کہ بندے لئیے گائے خریدی ہے, گائے کے بال زیادہ, بھینس کے بال ہوتے ہیں نا کم. اور اللہ کے نبی نے فرمایا بکل شارت حسنہ, حدیث سمجھا رہا ہوں توجہ کر, دلوں کے پردے کھول کے بیٹھ. اللہ کے نبی نے فرمایا بکل شارت حسنہ, ہر وال کے بدلے میں نیکی ملے گی. اس کا مطلب ہے ایک بندہ دمبا ذبح کرے, دوسرا بندہ بکری ذبح کرے, نیکیاں دمبے والے نو زیادہ ملنیاں, یہ مطلب ہے؟ نہیں, ایک بندہ گائے ذبح کرے, دوسرا بندہ بھینس ذبح کرے, بھینس کے بال کم ہیں اور گائے کے بال زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا بھینس والا تھوڑیاں نیکیاں اور گائے والا زیادہ نیکیوں کا حقدار ہے. نہیں, علماء نے بڑے پتے کی بات لکھی ہے, دلاں دے پردے کھول کے ذرا سن. علماء نے لکھا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بکل شارت حسنہ,
او لوگو ہر وال دے بدلے ایک نیکی مل دیے اصل دے اندر اے مطلب نہیں جو ایک وال دے بدلے ایک نیکی بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر اے اشارہ کرنا چاہتے ہیں او لوگو جس طرح جانور کے بال کوئی گن نہیں سکتا جانور دے وال گنے نہیں جا سکتے انہیں طرح قربانی کرن والے نو اتنیاں نیکیاں مل دیا او بھی گنیاں نہیں جا سکتیاں اللہ اور قربانی کرتا ہے ذبح کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے جب کرتا ہے پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے بڑا قیمتی عمل ہے اور شکر کر اللہ ساڈے تو جانور ذبح کراندا ہے شکر کر ساڈے تو اللہ جانور ذبح کراندا ہے نہیں تے اصل جتھوں جاری ہوئی ہے سنت ابا جی دادا جی ساڈے نبی دے بھی دادا جی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جتھوں شروع ہوئی ہے انہاں تا اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چلائی ہے نا ایسی بات اور ایک بات آپ کو بتاؤں میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا ہے قربانی کا مقصد کیا ہے اللہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے سال تو بعد اس محبت چھری چلوا کے مال دی محبت میں ذبح کرا دینا تو آدھا سال چنگا گزر ویسی اگلا اور ادھر دیکھ اس کی دلیل میں اور دیتا ہوں ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں اپنے بیٹے اسماعیل کی محبت مچلنے لگ گئی بڑی محبت آئی اور کیوں محبت نہ ہوتی ایک تو اولاد ہے اس تو بندہ انہی مجبور ہوتا ہے تے بعد اولاد ملے پچھلے پیر 86 سال دی عمر اور آسرا بھی کوئی نہ ہوئے اور اولاد بھی کوئی نہ ہوئے 86 سال دی عمر دے اندر یہ بچہ مل جائے تے ہوراں تو زیادہ پیارا لگتا ہے اللہ نے جب دیکھا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم کو میں نے اپنا خلیل بنایا خلیل دا معنی ہوندا ہے توجہ نال میری گل سن خلیل دا معنی ہوندا ہے جگری یار جس تو بغیر سوئی وچوں دھاگا بھی نہ گزرے اللہ نے فرمایا جس وقت میں نے ابراہیم کو اپنا جگری یار بنایا ابراہیم کے دل میں اپنے پتر دی محبت آمن لگ گئی میں اللہ نو برداشت ہویا نہیں ہے کیوں اور دل میرا کوٹھ ہے دل کہندا کوٹھ ہے اللہ دا گھر ہے اس دے اندر یا تے اللہ راسی یا اللہ دی مخلوق راسی اللہ تو اتے کسے دی محبت نہیں ہو سکتی اور مومنہ اللہ دے کول ایو جیا دل منگا کر حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا من ات اللہ بقلب سلیم میرا ابراہیم بڑا سلیم الفطرت ہے اس دا دل بھی بڑا سلیم الفطرت ہے بڑا پیارا جیا دل ہے جس وقت اسماعیل دی محبت میرے ابراہیم دے دل دے اندر آمن لگی میں برداشت کوئی نہ کیتا گلے تے چھریاں چلا دیتیاں اور بندیا جس وقت تیرے دل دے اندر مال دی محبت آندی ہے میں برداشت کوئی نہیں کردا سال تو بعد دی مال دے اتے چھریاں چلوا دینا ہونا ایک قربانی دا فلسفہ تے مقصد ہے اچھا میرے بھائیو یاد رکھو یہ بڑا اہم عمل ہے رکن ہے اس واسطے قربانی کے مسائل پوچھ کر قربانی کیا کرو پوچھ کر بڑے شوق سے شریک تلاش کرتے ہو پارٹنر تلاش کرتے ہو بڑے شوق سے بھئی یار میری پہنچ نہیں میں 15,000 20,000 دا دنبا نہیں لے سکتا چلو گاہ گھن 60,000 دی تو پھل اس طریقے نال کر گنسا کہ تقسیم 7 بندے ہوئے سن لیکن یاد رکھ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں منبر رسول پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں انشاءاللہ ذمہ داری سے بتا رہا ہوں یاد رکھ قربانی اس بندے کی قبول ہوگی جس بندے کا عقیدہ اور ایمان قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اور یاد رکھ میرے بھائی اگر 7 شریکوں میں سے 7 پارٹنر حصے داروں میں سے ایک بندے کا بھی عقیدہ ٹھیک نہ ہوا
तसल्ली नाल गल सुन लै, तसल्ली नाल 7 बंदियां विचों एक बंदे दा भी अकीदा ठीक ना होया, बाकी 6 दी भी कबूल नहीं होनी। पहला मसला याद रख। हाँ, तलाश कर टटोल टटोल के, खरम वाहिद तलाश कर, नहीं तो चुप करके गुजारा कर। 15,000 20,000 दा दुम्बा नहीं, 10,000 दी बकरी लेके ज़बा कर, कम चल जाएगा, अल्लाह कबूल कर लेगा। पर मुशरिक दा रल्ला होया, मुशरिक दा मुशरिक शरीक होया ते कुर्बानी कबूल नहीं होनी। क्यों? इस वास्ते कि अगर 7 बंदियां विचों एक बंदा भी गलत अकीदे वाला मुशरिक होवे, अल्लाह उसदी कबूल नहीं करदा। ते उस बंदे दा हर चीज दे अंदर हिस्सा होंदा है, जानवर दे अंदर, जानवर दे हर जुज दे अंदर, हर उज़ दे अंदर, हर गोश्त बोटी दे अंदर उस बंदे दा हिस्सा है। जिस वक्त उसकी कबूल नहीं हुई, वो बोटी तेरे वास्ते किंज जायज़ हो सकती है? ठीक है, पहली चीज अकीदा सही वाला बंदा तलाश कर। और दूसरे नंबर पर अगर कोई बंदा उन्ना 7 बंदियां विचों उसदी आमदन, उसदा इनकम सोर्स, जरिया आमदन दा हराम दा होवे, तवज्जो तवज्जो, इस पर मजीद आगे भी वजाहत करता हूँ। अगर किसी बंदे दा इनकम सोर्स, जरिया आमदन दा हराम दा होवे, याद रख अगर वो हराम आमदन वाला बंदा तेरी उस कुर्बानी दे अंदर शरीक होया, तब बाकी 6 दी भी कुर्बानी कबूल नहीं होनी। ये भी तलाश करना है, ये कोई सौखा काम नहीं। कुर्बानी देवनी है तो साफ करके सुथरे तरीके नाल देवनी है, टोटल पूरा नहीं करना। यार मैं इस वास्ते कुर्बानी करदा, लोग आखसन पैसा भी हिस्ते वत भी कुर्बानी नहीं पिया करदा, इन्ना गल्ला वास्ते कुर्बानी करनी है ते बेशक ना करे, अल्लाह की तरफों कोई अजर नहीं होना। मेरे अल्लाह ने दसिया है, मेरे नबी ने दसिया है, ओ कुर्बानी कबूल होगी जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो, ओ कुर्बानी कबूल होगी जिसके अंदर मेरे भाइयों अकीदा ठीक हो, वो कुर्बानी कबूल होगी जिसके अंदर आमदन हलाल की हो। अलबत्ता फुकहा ने लिखा है, एक बंदा है उसकी आमदन के सोर्सेज मुख्तलिफ हैं, आमदन के ज़राए मुख्तलिफ हैं, बस अंदाज़ा लो अगर 50% 50% तो ज़्यादा आमदन हलाल है और 50% तो घट आमदन हराम है, ऐसे बंदे नो बअमरे मजबूरी शरीक किया जा सकता है। 50% से ज़्यादा हराम हो और 50% से कम हलाल हो, ऐसे बंदे को शरीक करोगे तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। ठीक है जी, असा समझे ना सौखा काम है जी, गाँव शरीक हो बंदे आया तू ही आवांजे तू ही आवांजे त्रीजा आवांजे 7 बंदे पूरे करके कहाँ ठा रहे हो ना, बड़ी तहकीक तलब बात है ये। तसल्ली करके उसके बाद अल्लाह के रास्ते पे कुर्बानी करो। 2 चीज़ें, अकीदा कुरान और सुन्नत वाला हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आमदन उसकी हलाल हो, नहीं तो कम अज़ कम 50% से ज़्यादा हलाल हो। और तीसरी चीज़, ये गल बड़ी औखी गल है, बड़ी औखी बात है, तवज्जो तवज्जो। टाइम 2 हो गए, 2 हो गए जी, बस आखिरी बातें। ये बड़ी औखी गल है, 7 बंदों में से एक बंदे की नीयत भी रियाकारी वाली हुई। क्या कह मैं, एक बंदे की नीयत रियाकारी वाली हुई, नंबर बढ़ावन वाली हुई, दिखलावे वाली हुई, नमू और नुमाइश वाली हुई। 7 बंदों में से एक बंदे की नीयत भी रियाकारी वाली हुई, बाकी 6 दी भी कबूल नहीं होनी। ये भी देखना है साडा माहौल क्या कर रहा है, साडा मुआशरा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने पिछले जुमे पे चंद बातें ये की थी जहाँ पे बयान किया था, उधर भी मैंने यही किया था, भाई आपसे मुझे अच्छा गुमान है, आप सारे अच्छे बैठे हैं, लेकिन मुआशरे में ये बीमारी है। आप इत्तेफाक करेंगे इंशाल्लाह इस बात से। कि जानवर खरीदा है, मैं जी 20,000 का दुम्बा लेके आया, ये रुठाइए 20,000 ही भर आया थी, ये कोई जानवर है, ठगी आया।
میں 5000 دی فلانی، میں लाख रुपया भरा है, 80,000 भरा है, 60,000 भरा है, मैं गए लेके आया, मैं ठीक गिन के आया, ये बंदा ठगा गया जी। देखो जी मेरा जानवर टाइट नहीं, मज़ेदार नहीं, मैं ठीक ले आया ना जी। क्या ज़रूरत है? मुझे दिखाने के लिए कुर्बानी कर रहे हो, दूसरों को दिखाने के लिए कि उनसे कहते हो कि देखो जी ये सारा जानवर ठीक है कि नहीं। लोगों को दिखलाने के लिए कुर्बानी कर रहे हो या अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हो? जिसके लिए कर रहे हो कुर्बानी, उसी की बारगाह में दुआ कर, अल्लाह जेरा मैनू पसंद आया, जेरी मेरी तौफीक आई, ले आया, अपनी मेहरबानी नाल कबूल कर छोड़े। और जिसके लिए कर रहा है कुर्बानी, उसी के सामने नंबर बना, उसी को दिखा, उसी के सामने नुमाइश करा, लोगों के सामने नुमाइश ना करा। इस नाल तो तेरा सारा सवाब ज़ाया हो जाना है। ठीक है, जानवर घिन के आओ, अल्लाह सारों को तौफीक नसीब फरमाए। लैके आओ जानवर, कोई पूछे कितना दा है, भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते ते जो लग गया, ये अल्लाह दा ते मेरा मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल करे। इस तरीके नाल गल टाल लियो, दसो शसो नहीं, इस दे अंदर ये फायदा रियाकारी नहीं आती। ठीक है ना जी। और रियाकारी आ गई एक बंदे के दिल दे विच ते बाकी 6 दी भी कबूल नहीं होनी। ये 3 गल्लां ते तहकीक करसो, अकीदा तलाश करना है, उस तो बाद अपना इनकम सोर्स देखना है, उसके बाद 3rd नंबर पे है उसकी इरादा देखना है, पूछना है यार हम खालिसतन अल्लाह के लिए नियत कर लें। ऐसे नहीं कि आखना भाई तेरी नियत किंजे है, इं तो रोले उम्र है ना, इं जेले 7 पार्टनर 6 पार्टनर 2 पार्टनर कथे बांधे हो, भाई यार सीधी बात है अपनी नीयतों की इस्लाह कर लें ताकि हमारी नीयत खालिस अल्लाह के लिए हो जाए। इस तरीके से बैठ के तय करके जाके बिस्मिल्लाह पढ़ के जानवर ख़रीदो, अल्लाह के नाम पे कुर्बान करो, फिर देखो एक एक बाल के बदले भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। ठीक है जी। अच्छा, कुर्बानी का निसाब क्या है? कुर्बानी केरे बंदे ते लाजिम है? कुर्बानी याद रखिए भाई, ज़रूरियात असलिया, ज़रूरियात असलिया का मतलब ये है मकान, एक मकान मेरे लिए बुनियादी ज़रूरत है हर बंदे के लिए। एक सवारी मुझे ज़रूरत है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, साइकिल हो, जो भी चीज़, एक सवारी की मुझे अशद ज़रूरत है। मकान ज़रूरत का है और सवारी ज़रूरत की है, और दीगर जो घरेलू अक्सर इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है ज़रूरत की, वो चीज़ें जो मेरी ज़रूरत की हैं वो चीज़ें शुमार नहीं करनी। ठीक है। उसके अलावा ऐसी चीज़ें जो हमने ज़रूरत के लिए रखी हैं, पर एवें मोटरसाइकिल एक ज़रूरत का है, 2 मोटरसाइकिल घर खड़े हैं, अच्छा पर एक मकान ज़रूरत का है, इतने जी मैं प्लाट लिया जी बच्चों का मकान बने सा, तेरी ज़रूरत तो एक मकान नाल पूरी हो गई है, वो मकान या प्लाट शुमार कर सी। ठीक है। तो अगर बुनियादी ज़रूरियात के अलावा किसी बंदे के पास 52.5 तोले चांदी का सामान मौजूद हो, उस शक्ल में सोना मौजूद हो, कोई भी चीज़ है, कारोबारी सामान है, वैसे कोई चीज़ है, मोटरसाइकिल इजाफी है, सवारी कोई इजाफी है, प्लाट कोई इजाफी है, ज्वेलरी है, वगैरह वगैरह, वो अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो जाती हैं तो ऐसे बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। ठीक है जी। हुण 52.5 तोले चांदी की कीमत मैं ईद के मौके पर पूछा आई सर्राफ को, उस मैंने उस वक़्त रसाई 52,500 रुपया तकरीबन। हुण करंट मौजूदा जो होगी स्टेट, आप पूछ सकते हैं, सराफा बाज़ार मौजूद है, वैसे भी कोई सराफ वगैरह दोस्त होते हैं, आप उनसे पूछें 52.5 तोले चांदी की कीमत कितनी बनती है? तकरीबन 50,000 प्लस अंदाज़ा इसमें बनती है। अगर किसी बंदे के पास इस मालियत में सामान है या प्लाट है, सोना है, चाहे जो भी चीज़ है, बुनियादी ज़रूरियात से हटकर ऐसे बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। एक गल और याद रखनी है, बाद लोग कहते हैं जी कुर्बानी मैं तो वाजिब है, ठीक है जी, मैनू शौक है मैं बाबे की तरफों करनी है, लिहाजा जी ये कुर्बानी वाजिब है, मैं बाबे की तरफों पे करदा। अल्लाह फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, शरीयत का मसला है, ये बंदा मुजरिम है, इस बंदे ने खुद कुर्बानी को अदा नहीं की, हालांकि इसके ज़िम्मे वाजिब थी। याद रखो, जिस बंदे के ज़िम्मे वाजिब हो पहले वो अपने का बंदोबस्त करे, उसके बाद इजाफी अगर कोई गुंजाइश है तो फिर जाकर दूसरों का बंदोबस्त करे। इसी तरह आपकी ज़ौजा हैं, घर में औरतें हैं, उनके पास भी अगर कोई ज्वेलरी है, आजकल तो अद्धा तोला ही 50,000 तो उत्ते नहीं, लख तो उत्ते हो गया ना तोला,
لکھ تو دا ادھا تولہ بھی 50,000 تو پلس سے چوسی اور ادھا تولے دی تو کچھ بھی نہیں بنتا. تولہ کھان تقریباً ایوریج گھروں میں ہوتا ہے اور وہ پھر جا کے تحقیق کرو تسلی کرو بھئی وہ آپ کا ہے یا آپ کی زوجہ کا ہے. ایک بندے نے میں کہا بھئی تیرا ہے یا تیری بیوی دا ہے. اس نے کہا جی سانو کنجے پتہ لگ سی بیوی دے کہ میرا ہے. میں کہا سوکھا طریقہ ہے. اللہ نہ کرے کل تو انصاف نال گل کر کل تو اپنی بیوی نو طلاق دیویں تو اے سونا بیوی نو دے چھوڑے سی یا تو آکھے سی میرا ہے. آکھے نہیں جی میرا ہے. میں کہا بس تیرا ہے بس تیرا ہے. اگر تو طلاق تو بعد آتا ہے نہیں بیوی یہ تیرا حق ہے لے جا پھر بیوی کا ہے پھر اس پر علیحدہ حکم ہوگا قربانی کا. اگر تو کہتا نہیں جی پھر میرا ہے تو پھر اب بھی تیرا ہے. اب بیوی کے ذمہ لگا کے قربانی زکوٰۃ سے بچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. باقی جس ساتھی نے کوئی مسئلے مسائل پوچھنے ہو بہت سارے کثیر تعداد میں علماء مفتیان موجود ہیں ان کی آپ جو ہے خدمت میں سوال کر سکتے ہیں. وہ آپ کے انشاءاللہ جواب دیں گے. جو مجھ سے پوچھے گا انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں انشاءاللہ بتا دوں گا. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے دین کی خدمت کی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.